کیا آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کے گھر میں روز یا کبھی کبھی چھوٹی بڑی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے؟ تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم کسی ایک مرد یا کسی ایک عورت کی بات نہیں کریں گے۔ آج بات ہوگی رشتوں کو بچانے کی، بات ہوگی اس عزت کی جو اگر ایک بار چلی جائے تو بڑے سے بڑا گھر بھی خالی نظر آنے لگتا ہے۔ تو السلام علیکم، کیسی ہیں میری بہنیں؟ امید کرتی ہوں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج میں ہمیشہ کی طرح اپنے گھر کے کام بھی کر رہی ہوں اور آپ سب سے اپنے دل کی ایک بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم سب ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ہم اکثر لوگوں کی زندگی کو صرف باہر سے دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، غریب ہے، تو ہم لوگ یہ اسے دیکھ کر سوچ لیتے ہیں کہ اس کی زندگی تو بہت ہی مشکل ہے۔ اور اگر کوئی عورت اچھے گھر میں رہتی ہے، ہر سہولت موجود ہے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس تو ہر خوشی ہوگی۔ لیکن زندگی صرف روٹی کپڑے اور اچھے گھر کا نام نہیں، زندگی سکون کا نام بھی ہے، اور سکون صرف وہاں آتا ہے جہاں عزت ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایسے گھر بھی ہیں جہاں غربت بہت ہے، مگر میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اس لیے وہ گھر خوشحال محسوس ہوتا ہے۔ اور ایسے گھر بھی ہیں جہاں ہر آسائش موجود ہے، لیکن بات بات پر غصہ، چیخنا، ذلیل کرنا یا ہاتھ اٹھانا معمول بن جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ اگر ایک مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، اختلاف بھی ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن کیا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمزور انسان پر اپنی طاقت آزمائی جائے؟ میری نظر میں نہیں، اور یہاں میں صرف مردوں سے نہیں، عورتوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہر عورت ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی، کبھی عورت کی زبان، اس کا لہجہ، اس کی ضد یا بار بار کی تلخ باتیں بھی گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہیں۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو ہمیں عزت دینا بھی سیکھنا ہوگا، اور اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو کیا اس غلطی کی سزا مارنا ہے؟ کیا اونچی آواز، گالی یا ہاتھ اٹھانا کسی مسئلے کا حل ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ جہاں خوف آ جائے وہاں محبت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اخلاق اور اپنے برتاؤ سے ہمیں نرمی، رحم اور حسن معاشرت کا سبق دیا ہے۔ ایک اچھا مسلمان صرف عبادت سے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رویے سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے اگر شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے تو آدھے سے زیادہ جھگڑے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ رشتے جیتنے سے نہیں چلتے، رشتے ایک دوسرے کو سمجھنے سے چلتے ہیں۔ اور ایک بات جو میں ہر شادی شدہ جوڑے سے کہنا چاہتی ہوں، گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا، گھر اس وقت بنتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں۔ شوہر اگر سارا دن محنت کر کے گھر آتا ہے تو اسے بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیوی اگر پورا دن گھر، بچوں اور ذمہ داریوں میں گزارتی ہے تو اسے بھی دو اچھے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک میٹھا جملہ کبھی کبھی ہزاروں روپے کے تحفے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک لفظ شکریہ، یا ایک لفظ اللہ آپ کو خوش رکھے، یا ایک لفظ تھک گئی ہو آؤ بیٹھ جاؤ، یہ چھوٹے چھوٹے جملے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ اور بہنوں، آپ سے بھی ایک بات، اگر شوہر گھر آئے تو ہر شکایت اس وقت شروع نہ کر دیا کریں، کبھی اس کا حال بھی پوچھ لیا کریں۔ پہلے پانی کا گلاس دے دیں، 2 منٹ سکون سے بیٹھنے دیں، پھر مناسب وقت پر اپنی بات محبت سے کریں۔ اگر مسئلہ بات کا نہیں ہوتا، بات کرنے کے انداز کا ہوتا ہے، تو بھائیوں سے بھی ایک گزارش ہے، اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پہلے یہ سوچیں کہ اگر یہی غلطی آپ کے اپنے بچے یا بہن سے ہو جاتی تو کیا آپ اس کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھتے؟ غصے میں لیا ہوا ایک فیصلہ یا غصے میں کہا ہوا ایک لفظ بعض اوقات برسوں کا رشتہ زخمی کر دیتا ہے۔ اور ہاتھ صرف سہارا دینے کے لیے اچھے لگتے ہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو کوشش کریں کہ بات اگلے دن تک نہ لے جائے۔ بیٹھ کر بات کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، اور کبھی صرف سن لینے سے آدھا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر گھر میں بچے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بچے ہماری باتوں سے کم ہمارے رویوں سے زیادہ سیکھتے ہیں، اور اگر وہ ہر روز عزت، نرمی اور محبت دیکھیں گے تو بڑے ہو کر وہی سیکھیں گے، اور اگر وہ ہر روز چیخنا، لڑنا اور ایک دوسرے کی بے عزتی دیکھیں گے تو وہی ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اس لیے اگر ہم اپنی اولاد کے لیے اچھا مستقبل چاہتے ہیں
تو سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا ہوگا۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، زندگی بہت چھوٹی ہے، نہ ہر ناراضگی ہمیشہ رہتی ہے، نہ ہر خوشی، لیکن اچھا اخلاق ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے لہجے کو نرم کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں اور عزت دینا اپنا معمول بنا لیں تو یقین کریں بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت اور سکون پیدا فرمائے۔ جن گھروں میں ناراضگی ہیں وہاں دلوں میں نرمی عطا فرمائے اور ہمیں ایسے اخلاق عطا فرمائے کہ ہمارے اپنے بھی ہم سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ ایک اور بات جو میں اکثر سوچتی ہوں، ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے نئے پردے لے آتے ہیں، نیا فرنیچر لے آتے ہیں، کچن کی چیزیں بدل لیتے ہیں، لیکن کبھی اپنے لہجے کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ گھر کی اصل خوبصورتی مہنگے سامان سے نہیں بلکہ گھر میں بولے جانے والے لفظوں سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک سخت جملہ پورا دن خراب کر دیتا ہے اور ایک محبت بھرا جملہ ساری تھکن اتار دیتا ہے۔ اس لیے آج سے ہم سب ایک چھوٹا سا عہد کریں، اگر غصہ آئے تو پہلے چند لمحے خاموش ہو جائیں، اگر اختلاف ہو تو ایک دوسرے کی بات پوری سنیں، اگر سامنے والا پریشان ہو تو اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، رشتہ صرف محبت سے نہیں چلتا بلکہ صبر، برداشت، معافی اور احترام سے بھی چلتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اپنے گھر کا حال کبھی دوسروں کے گھروں سے موازنہ کر کے خراب نہ کریں۔ ہر گھر کی اپنی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے اپنے گھر کو دوسروں جیسا بنانے کے بجائے اپنے گھر کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی ایک نرمی، ایک معافی یا ایک اچھا لفظ کسی بڑے جھگڑے کو ختم کر دے، اور یہی چھوٹے چھوٹے قدم ایک خوشحال گھر کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ اگر میری آج کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایک خوشحال گھر کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور جو میری بہنیں نیو ہیں میرے چینل پر، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔